اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4521۔ سفیان نے کہا کہ اس نے ہمیں حدیث لکھوائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4522۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو امیر مقرر کرتے لشکر پر یا سریا پر، سریا کہتے ہیں چھوٹے ٹکڑے کو، اور بعض نے کہا سریا میں 400 سوار ہوتے ہیں جو رات کو چھپ کر جاتے ہیں، تو خاص اس کو حکم کرتے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو حکم کرتے بھلائی کرنے کا، پھر فرماتے جہاد کرو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، اللہ کے راستے میں لڑو، اس سے جس نے نہ مانا اللہ کو، جہاد کرو اور چوری نہ کرو لوٹ کے مال میں، اور اقرار نہ توڑو اور مسئلہ نہ کرو، یعنی ہاتھ پاؤں ناک کان نہ کاٹو، اور مت مارو بچوں کو جو نابالغ ہوں اور لڑائی کے لائق نہ ہوں، اور جب اپنے دشمن سے ملے مشرکوں سے تو بلا ان کو 3 باتوں کی طرف، پھر ان 3 باتوں میں سے جو مان لیں تو بھی قبول کر، اور باز رہ ان سے، یعنی ان کو مارنے اور لوٹنے سے، پھر بلا ان کو اسلام کی طرف۔ یہ ایک بات ہوئی ان 3 میں سے، اگر وہ مان لیں تو قبول کر، اور باز رہ ان سے، پھر بلا ان کو اپنے ملک سے نکل کر مہاجرین مسلمانوں کے ملک میں آنے کے لیے، اور کہہ دے ان سے اگر وہ ایسا کریں گے تو جو مہاجرین کے لیے ہے وہ ان کے لیے بھی ہوگا، اور جو مہاجرین پر ہے وہ ان پر بھی ہوگا، یعنی نفع اور نقصان دونوں میں مہاجرین کی مثل ہوں گے۔ اگر وہ اپنے ملک سے نکلنا منظور نہ کریں تو کہہ دے ان سے وہ جنگلی مسلمانوں کی طرح رہیں، اور جو اللہ کا حکم مسلمانوں پر چلتا ہے وہ ان پر بھی چلے گا، اور ان کو لوٹ اور صلح کے مال سے کچھ نہیں ملے گا، پر جس صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں کافروں سے تو حصہ ملے گا، اگر وہ اسلام لانے سے انکار کریں تو ان سے جزیہ محصول ٹیکس مانگ، اگر وہ جزیہ دینا قبول کرے تو مان لے، اور باز رہ ان سے، اگر وہ جزیہ بھی نہ دیں تو اللہ سے مدد مانگ اور لڑ ان سے، اور جب تو کسی قلعے والوں کو گھیرے اور وہ تجھ سے اللہ یا اس کے رسول کی پناہ مانگیں تو اللہ اور رسول کی پناہ نہ دے لیکن اپنی اور اپنے اصحاب کی پناہ دے، اس لیے کہ اگر تم سے اپنی اور اپنے یاروں کی پناہ ٹوٹ جائے تو بہتر ہے اس سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ٹوٹے، اور جب تو کسی قلعے والوں کو گھیرے اور وہ تجھ سے یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر تو ان کو باہر نکالے تو مت نکال تو ان کو اللہ کے حکم پر، بلکہ نکال ان کو اپنے حکم پر، اس لیے کہ تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تجھ سے ادا ہوتا ہے یا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4523۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی امیر لشکر کو روانہ فرماتے تو اس کو بلا کر اسے نصیحت فرماتے، باقی سفیان کی حدیث کے مثل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4524۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4525۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ میں سے کوئی کام دے کر بھیجتے تو فرماتے خوشخبری سناؤ اور نفرت مت دلاؤ، آسانی کرو اور دشواری مت ڈالو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4526۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا یمن کی طرف تو فرمایا آسانی کرو دشواری اور سختی مت کرو، خوش کرو اور نفرت مت دلاؤ، اور اتفاق سے کام کرو پھوٹ مت کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4527۔ اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی شعبہ کی حدیث کی طرح منقل ہے، اور زید بن ابی انیسہ کی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اتفاق سے کام کرو اختلاف مت کرو۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 4528 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی مت کرو، آرام دو اور نفرت مت دلاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4529 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ جمع کرے گا سب اگلے اور پچھلوں کو قیامت کے دن، ہر ایک دغا باز عہد توڑنے والے کا جھنڈا اونچا کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا، یہ دغا بازی ہے فلانے کی جو فلانے کا بیٹا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4530 ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4531 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدعہدی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ ایک جھنڈا نصب کرے گا اور کہا جائے گا، سنو، یہ فلاں کی عہد شکنی کا نشان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4532 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر دغا باز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4533 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، کہا جائے گا، یہ فلاں کی عہد شکنی کا نشان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4534 ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ یہ فلانے کی دغا بازی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4535 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دغا باز کا ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ پہچانا جائے گا، کہا جائے گا، یہ دغا بازی ہے فلانے کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4536 انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دغا باز کا ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن جس سے اس کی شناخت ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4537 ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دغا باز کے سرین پر ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4538 ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دغا باز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن جو بلند کیا جائے گا اس کی دغا بازی کے موافق، اور کوئی دغا باز اس سے بڑھ کر نہیں جو خلق اللہ کا حاکم ہو کر دغا بازی کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4539 جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑائی مکر اور ہیلا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4540 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑائی مکر اور ہیلا ہے۔